کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اگر اس نور کو پیدا کرنا مولا کو مقصود نہ ہوتا تو کائنات کا ذرہ نہ ہوتا۔ حضرات وہ نور پیغمبر علیہ السلام سب سے پہلے پیدا کیا گیا اور دنیا میں سب کے بعد بھیجا گیا۔ بے شک وہ نور جب یکے بعد دیگرے انبیاء کرام کی پیشانیوں میں چمک رہا تھا تو اس نور کی تابانیاں، اس نور کی ذوفشانیاں اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم کی جب پیدائش کا مولا نے ارادہ فرمایا تو اللہ نے بلبل سدرہ حضرت جبریل کو حکم دیا، اے جبریل زمین پر جاؤ اور زمین سے ایک مٹھی خاک لے کر آؤ۔ جبریل خیال رکھنا، خاک زمین سے جو لاؤ اس میں ہر رنگ کی ہو، کالی ہو، سفید ہو، مٹیلی ہو، گندمی ہو، نرم ہو، ٹائٹ ہو، سخت ہو، ہر طرح کی تھوڑی تھوڑی زمین سے وہ خاک بلبل سدرہ جبریل امین زمین پر، زمین سے ایک مٹھی خاک جبریل نے اٹھائی۔ زمین نے جبریل کا دامن تھاما، عریضہ پیش کیا، پوچھا جبریل یہ مٹی مجھ سے کیوں جدا کی جا رہی ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا اللہ اس مٹی سے آدمی بنائے گا، وہ آدمی دنیا میں جائے گا۔ جبریل کیا کرے گا؟ تو جبریل نے کہا اللہ نے جنت بنائی ہے، سبحان اللہ، مولا نے دوزخ بنائی ہے، آدمی زمین میں بھیجا جائے گا، کچھ وہ ہوں گے جو اللہ کی فرما برداری کریں گے، مولا کے حکم پر سر تسلیم خم کریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، جو مولا کی اطاعت کریں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ ایسے ہوں گے جو نافرمانیاں کریں گے، جو نافرمانیاں کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ زمین روئی، زمین عرض کرتی ہے جبریل مجھ پر ترس کھاؤ، جو لوگ دنیا میں جا کر معصیات میں گرفتار ہوں گے، گناہوں کی دلدل میں پھنسیں گے، کفر و شرک میں مبتلا ہوں گے، وہ گناہ کریں گے لیکن ان کی وجہ سے مجھے جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اے جبریل مجھ پر ترس کھاؤ، جبریل مجھ پر رحم کھاؤ۔ زمین روئی، جبریل کو زمین کے رونے پر ترس آ گیا، وہ ایک مٹھی خاک جبریل نے وہی ڈال دی، واپس ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا جبریل کیا ہوا؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں مولا زمین کے رونے پر مجھے ترس آ گیا، زمین کی گریہ و زاری پر مجھے رحم آ گیا اور میں مٹی چھوڑ کر چلا آیا۔ اللہ نے فرمایا اسرافیل تم جاؤ۔ اسرافیل آئے، انہوں نے ایک مٹھی خاک اٹھائی، زمین نے اپنا عریضہ اسرافیل کی بارگاہ میں پیش کیا، زمین پھر روئی، زمین پھر گڑ گڑائی، زمین نے پھر گریہ و زاری کی۔ اسرافیل کو ترس آ گیا، مٹی ڈال کر اسرافیل بھی واپس ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا میکائیل تم جاؤ۔ میکائیل آئے، مٹی اٹھائی، زمین نے عریضہ پیش کیا، زمین پھر رونے لگی، زمین پھر آہو فغا کرنے لگی۔ میکائیل کو ترس آیا، میکائیل نے مٹی ڈالی، واپس ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا اسرائیل تم جاؤ۔ اسرائیل آئے، زمین سے مٹی اٹھائی، چل دیے، زمین عریضہ پیش کرتی رہی، زمین چیختی رہی، زمین گریہ کرتی رہی، زمین روتی رہی، زمین تڑپتی رہی۔ جب زمین نے دامن تھام کر سختی کے ساتھ گریہ کیا تو حضرت اسرائیل نے کہا اے زمین مجھے تیرے رونے پر ترس آنے والا نہیں ہے، اب میں تیرا رونا دیکھوں یا پروردگار کا حکم دیکھوں، تیرا رونا دیکھوں یا مولا کا ارشاد دیکھوں۔ اے زمین تو چیختی ہے چیختی رہے، تو روتی ہے روتی رہے، مجھے تیرے رونے پر ترس نہیں آتا، مجھے اپنے مولا کا حکم پورا کرنا ہے، یہ مٹی مولا کی بارگاہ عدالت میں پیش کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اسرائیل نے وہ مٹی لے جا کر بارگاہ مولا میں پیش کر دی۔ اللہ نے فرمایا اسرائیل لے آئے، میرے معبود لے آیا۔
سبحان اللہ نظام قدرت بے شک نظام قدرت اللہ نے فرمایا اسرائیل زمین روئی مولا وہ روتی رہی مجھے تیرا حکم دیکھنا تھا اللہ نے فرمایا اسرائیل جب زمین سے مٹی کو جدا کرنے پر تمہیں زمین کے رونے پر ترس نہیں آیا تو اس زمین سے مٹی کو جدا بھی تمہیں نے کیا ہے اور جب اس مٹی کو مٹی میں ملانے کا نمبر آئے گا تب بھی ڈیوٹی تمہاری ہی لگے گی سبحان اللہ سبحان ملانے بھی تم ہی جاؤ گے جبریل کو زمین کو رونے پر ترس آیا جبریل چھوڑ کر چلے آئے میکائیل کو ترس آیا چھوڑ کر چلے آئے اسرافیل کو ترس آیا چھوڑ کر چلے آئے اس مٹی کو جب مٹی میں ملانے کا نمبر آئے گا تو اس مٹی کے خونی رشتے جو ہوں گے بیٹا جدا ہوگا ماں چیخے گی باپ تڑپے گا بہنیں بلکیں گی بھائی آہیں بھریں گے محلہ روئے گا خاندان روئے گا قبیلہ روئے گا سماج روئے گا معاشرہ روئے گا ملت روئے گی ہو سکتا ہے جبریل کو ترس آ جائے اسرافیل کو ترس آ جائے میکائیل کو ترس آ جائے لیکن اسرائیل تمہیں ماں کے تڑپنے پر ترس نہیں آئے گا باپ کے چیخنے پر ترس نہیں آئے گا بہنوں کے بلکنے پر ترس نہیں آئے گا بھائیوں کے رونے پر ترس نہیں آئے گا خاندان کے تڑپنے ترس نہیں آئے گا مٹی کو زمین سے جدا بھی تمہیں نے کیا ہے اور اس مٹی کو زمین سے ملانے بھی تم ہی جاؤ گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مولانا اخلاق صاحب قبلہ بات سمجھ میں آ رہی بے شک سمجھ رہے ہیں نا جی تھوڑی دیر لگے گی ملا لائن پر نہیں ہے معاملہ میں سو گیا اور سونے کے بعد میں یہ گڑبڑ ضرور کرتا ہے یا آدھا پون گھنٹہ سونے کے بعد مل جاتا خیر آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اور بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے جی بس ہمارے جلسوں کا ماحصل یہی ہے کہ ہم سمجھیں اور اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین توجہ ہے جی حضرت اسرائیل نے مٹی لا کر اسرائیل رکھ دو اللہ نے اس مٹی پر 40 دن بارش فرمائی توجہ چاہوں گا کتنے دن 40 دن اس مٹی پر بارش اور ان 40 دن میں سے پیارے 39 دن غم کی بارش 39 دن غم کی بارش اور 1 دن خوشی کی بارش سبحان اللہ اسی لیے آدمی کی زندگی میں غم زیادہ ہے خوشیاں کم ہیں غم زیادہ ہے خوشیاں کم ہیں بے شک مصائب و آلام زیادہ ہیں بے شک مسرتیں اور شادمانیاں کم ہیں اللہ نے اس سے خمیر سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اللہ نے اپنے دست قدرت سے تیار فرمایا جسد خاکی حضرت آدم علیہ السلام کا تیار ہو گیا پیارے آنکھ تیار آنکھ ہے لیکن دیکھ نہیں سکتی زبان ہے لیکن بول نہیں سکتی کان ہیں لیکن سن نہیں سکتے ہاتھ ہیں لیکن پکڑنے کی طاقت نہیں پیر ہیں لیکن حرکت کرنے کی طاقت نہیں اللہ نے حضرت آدم کا جسد خاکی تیار فرما دیا اس کے بعد میں مولا نے روح کو حکم دیا چلو اس قالب میں بڑھو اس قالب میں داخل ہو اس جسد خاکی میں گھسو روح نے اندر جانے کا ارادہ کیا تھوڑی سی بڑی اور تھوڑی سی بڑھ کر نکل کر باہر آ گئی روح نے بارگاہ مولا میں عریضہ پیش کیا میرے معبود اندر اندھیرا ہے اندر تاریکی ہے اندر وحشت محسوس ہو رہی ہے اندر دہشت لگ رہی ہے میرے معبود بڑا
اندھیرا ہے اندر، اللہ نے نور محمدی سے حضرت آدم کے قالب کو جگمگایا، نور محمدی سے حضرت آدم کا قالب منور فرمایا پہلے، اور اس کے بعد میں پھر روح کو حکم دیا، اے روح اب چل کر دیکھو، اے روح اب پڑھو۔ پیارے پہلے تھوڑی سی اندر گئی تھی، گھبرا کر نکل کر باہر ہو گئی، لیکن جب نور محمدی سے حضرت آدم کا قالب جگمگ جگمگ ہونے لگا، منور ہو گیا، مستنیر ہو گیا، تو اس کے بعد میں پھر روح نے جو داخلے کا ارادہ کیا تو پیارے پھر روح اترتی ہی چلی گئی، روح بڑھتی ہی چلی گئی، روح داخل ہوتی ہی چلی گئی۔ پہلے روح جلا نہیں جاتی تھی، اور جب اندر داخلہ شروع ہوا ہے تو اب روح نکلنا نہیں چاہتی ہے۔ حضرت آدم کے قالب میں روح اتر گئی، اور جب روح اتری تو اللہ کے فرشتے حضرت آدم کے پیچھے ہاتھ باندھ کر 10 بجتا کھڑے ہیں تعظیم کے لیے۔ حضرت آدم کے کانوں میں ہلکی ہلکی کسی کے تسبیح پڑھنے کی آواز آنے لگی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بارگاہ مولا میں عریضہ پیش کرتے ہیں، اے میرے معبود، یہ فرشتے میرے پیچھے کیوں کھڑے ہیں؟ یہ میرے کانوں میں کس کے تسبیح پڑھنے کی آواز آ رہی ہے؟ تو بارگاہ مولا سے جواب ملتا ہے، اے جبریل، تمہارے کانوں میں جو تسبیح کی آواز پہنچ رہی ہے وہ تسبیح پڑھنے والا کوئی اور نہیں، وہ میرے آخری پیغمبر کا نور ہے، وہ میرے آخری پیغمبر کا نور ہے۔ جو لوگ تمہاری پیشانی میں، تمہاری پشت میں جلوا کر ہے، وہ لوگ تمہاری پشت سے میری تسبیح پڑھ رہا ہے، جس کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچ رہی ہے، اور یہ فرشتے اسی نور کی تعظیم میں تمہارے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بارگاہ مولا میں عریضہ پیش کرتے ہیں، اے معبود، جو نور میری پشت میں چمک رہا ہے، جس کی تعظیم کے لیے فرشتے پیچھے کھڑے ہیں، بارے الہ اس نور کو میری پیشانی میں جلوہ گر فرما دے۔ وہ نور محمدی حضرت آدم کی پشت سے منتقل ہوا، اور حضرت آدم کی پیشانی میں جگمگ جگمگ ہونے لگا۔ وہ نور محمدی حضرت آدم کی پیشانی میں آیا، فرشتے پیچھے سے ہٹے، آگے آ کر حضرت آدم کے سامنے پھر دست بستہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت آدم عرض کرتے ہیں، معبود، یہ پیچھے تھے، اب آگے آ گئے۔ مولا نے فرمایا، نور تمہاری پشت میں تھا، اب تمہاری پیشانی میں چمک رہا ہے، اسی لیے فرشتے اس نور کی تعظیم کے لیے تمہارے آگے ہیں۔ حضرت آدم بارگاہ مولا میں عریضہ پیش کرتے ہیں، اے معبود، یہ نور پشت میں تھا، میں زیارت سے محروم تھا، یہ نور میری پیشانی میں چمک رہا ہے، فرشتے تعظیم بھی کر رہے ہیں، فرشتے زیارت بھی کر رہے ہیں، لیکن میں اب بھی اس نور کی تعظیم سے اور اس نور کی زیارت سے محروم ہوں۔ اے میرے معبود، اس نور کو میرے جسم کے کسی ایسے حصے میں رکھ دے کہ میں بھی اس نور کی زیارت کر سکوں، میں بھی اس نور کی تعظیم کر سکوں۔ تو وہ نور محمدی اللہ نے حضرت آدم کے انگوٹھوں میں رکھا، اور جیسے ہی حضرت آدم کے انگوٹھوں میں نور محمدی آیا، حضرت آدم نے انگوٹھوں کو اٹھایا، لبوں سے چوما، آنکھوں سے لگایا، اور آنکھوں سے لگا کر قیامت تک آنے والے اپنے فرزندوں کو، اپنی اولاد کو یہ بتایا کہ نام محمد سننے کے بعد انگوٹھے چومانا، یہ تمہارے باپ حضرت آدم کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ اخلاق حسین صاحب قبلہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ نے فرشتوں کو حضرت آدم کی بارگاہ میں سجدے کا حکم دیا۔ مشہور بات، مشہور آیت، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان اکڑ گیا، اور جب اکڑ گیا تو سمجھ گئے، اور وہ سجدہ ساجد کو سجدے کا حکم، عابد کو سجدے کا حکم، زاہد کو سجدے کا حکم۔ تاریخ بتاتی ہے شیطان نے زمین کے چپے چپے پر سجدہ، حصے حصے پر سجدہ، خطے خطے پر سجدہ، کونے کونے پر سجدہ، 6 کروڑ پر شیطان نے اللہ کو سجدہ کیا ہے۔ پیارے، کتنا زبردست ساجد تھا، کتنا زبردست عابد تھا، لیکن جب حضرت آدم کو سجدے کا نمبر آیا تو گویا کہ شیطان نے کہا، اے میرے معبود، تجھے سجدہ کیا ہے، کروں گا، تیری بندگی کی
کی ہے کروں گا، تیری بارگاہ میں جھکا ہے جھکوں گا، اے میرے مولا تیری بارگاہ میں سجدہ کیا ہے کرتا رہوں گا، لیکن تجھے سجدہ کرنا یہ مجھے منظور ہے، لیکن تیرے آدم کو سجدہ کروں یہ مجھے گوارا نہیں۔ اور وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا، وہ سجدہ آدم کو کرایا ضرور گیا تھا، آدم کے سامنے سجدہ ہوا تھا، لیکن سجدہ وہ آدم کو نہیں تھا۔ حقیقت بتاتی ہے پیارے وہ سجدہ آدم کو نہیں بلکہ آدم کی پیشانی میں جو نور محمدی چمک رہا تھا اس نور کی تعظیم کے لیے سجدہ کرایا گیا تھا۔ پیارے شیطان نے سجدے کا انکار کیا، اللہ نے جنت سے نکال کر زمین پر پٹک دیا، ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنا۔ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات آدم نے سجدے کا انکار، باہر توجہ چاہوں گا، اللہ نے حضرت آدم کی تخلیق اور اس کے بعد جب حضرت آدم نے تخلیہ تنہائی محسوس کی تو حضرت آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حوا کو بائیں پسلی سے، او پیارے یہ بائیں پسلی سمجھ گئے نا کیسی ہے؟ کیسی ہوتی ہے؟ سیدھی کے ٹیڑھی۔ کیسی ہوتی ہے؟ ٹیڑھی۔ ٹیڑھی۔ فطرت ٹیڑھی، فطرت میں ٹیڑھی کجی۔ اب اسے سیدھا کیسے کرو گے؟ ہو جائے گی؟ ہو جائے گی، ہو جائے گی، سیدھی ہو جائے گی۔ لوہا، لوہا اب لوہار کے پاس لے کر جائیں، لیجئے مستری صاحب اس لوہے سے حسیہ بنائیے، دراتی بنائیے، ٹکلا بنائیے، گنسا بنائیے، ہمارے سامنے ابھی اس لوہے کو جھکائیے۔ مستری کاریگر کبھی نادان ہے، یہ پاگل ہے، یہ لوہا ایسے کیسے جھکے گا؟ اس لوہے سے ڈائریکٹ حسیہ نہیں، دراتی نہیں، چھری چاقو نہیں، کوئی اوزار اس سے نہیں بن سکتا۔ کہا مستری صاحب پھر بنتا کیسے ہے؟ کہا دیکھ میں بنا کر دکھاتا ہوں۔ اس نے اس لوہے کو بھٹی میں رکھا، بھٹی میں رکھ کر اس بھٹی کو تیز کرتا رہا، لوہا رکھا رہا، بھٹی تیز ہوتی رہی، لوہا تپتا رہا۔ پیارے چند منٹ کے بعد وہ لوہا آگ کی طرح سرخ ہو گیا، لوہا آگ کی طرح لال ہو گیا، اور جب لوہا آگ کی طرح لال ہوا تو اب اس نے لوہار نے بھٹی سے لوہے کو نکالا اور اپنے ایک چیلے کو اس پر گھن بجانے کا آرڈر کیا۔ اب اس نے اسے پیٹنا شروع کیا، اب وہ اسے پیٹ رہا ہے، پھر تپایا، پھر پیٹا، پھر تپایا، پھر کوٹا۔ اس کے بعد میں اب اس نے اس لوہے سے حسیہ بنایا، اسی لوہے سے دراتی بنائی، اسی لوہے سے ٹکلا بنایا، اسی لوہے سے چاقو بنایا، اسی لوہے سے چھری بنائی۔ پیارے لوہے کو پہلے تپایا جاتا ہے تب لوہوں کو موڑا جاتا ہے۔ لوہا جب تپ کر سرخ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں اب جیسا چاہو اس لوہے کو موڑ لو، جیسا چاہو لوہے کو گھما لو، جیسا چاہو جدھر چاہو ویسا لوہے کو لچا لو۔ جب تک تپاؤ گا نہیں اس وقت تک لوہا موڑے گا نہیں۔ ٹھیک اسی طرح عورت کی فطرت میں کجی ہے، اگر ایک دم سیدھا کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اور جب ٹوٹ جائے گی تو پیارے گھر برباد ہو جائے گا۔ ٹوٹتی ہے تو معاشرہ برباد ہوتا ہے، ٹوٹتی ہے تو خاندان برباد ہوتا ہے، ٹوٹتی ہے تو قبیلہ برباد ہوتا ہے، ٹوٹتی ہے تو گھر تباہ ہوتا ہے۔ ہاں جھکایا جا سکتا ہے، پہلے اسے محبت کی بھٹی میں تپاؤ، جب یہ محبت کی بھٹی میں تپ جائے اسے اپنے مزاج کے مطابق اسے جدھر چاہو گے ادھر لچا لو گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت جشن عید میلاد النبی علامہ اخلاق میں صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فطرت ٹیڑھی، فطرت ٹیڑھی، سمجھ گئے نا؟ فطرت ٹیڑھی۔ پیارے بڑی قسمت کی دھنی ہے یہ، یہی عورت تو ہے جس کے پیٹ میں نبیوں رسولوں نے پیر پھیلائے،
سبحان یہ اللہ. عورت تو ہے جس نے غوث و ابدال کو جنم دیا. بے شک. یہی عورت تو ہے جس نے ابدال و اقواس و اقتاب کو جنم دیا. بے شک. پیارے میرے نبی کی آمد سے پہلے اس عورت کا حال بچی تھی دبائی جا رہی تھی. بے شک. عورت ہوئی تو جلائی جا رہی تھی. بے شک. ننگا ناچ نچایا جا رہا تھا. اس کی عزت سے کھلواڑ کیا جا رہا تھا. پیارے میرے نبی کا صدقہ ہے بچی کو زندگی ملی. سبحان اللہ. عورت کو وقار ملا. عورت کو عزت ملی. بے شک. ہر کیف بات لمبی ہو جائے گی. اللہ نے حضرت آدم و حوا کو جنت میں رکھا اور مولا نے فرمایا اے آدم و حوا یہ جنت ہے. جنت کی نعمتیں, یہ جنت کے باغیچے, یہ جنت کے محلات, یہ جنت کی نہریں, جیسے چاہو ویسے ان نعمتوں کو استعمال کرو. لیکن اے آدم و حوا خیال رکھنا یہ درخت گندم ہے, اس درخت کے قریب مت جانا. حضرات مولا کا حکم, پروردگار کا ارشاد, مولا کا ضابطہ اور قانون. حضرت آدم و حوا جنت میں, شیطان نافرمانی کر کے باہر آ گیا تھا. پیارے نظام قدرت مشیت ربی باہر آ گیا تھا, لیکن پھر پہنچا. کیسے پہنچا علماء نے مختلف صورتیں بیان کی ہیں. باہر کا اتنا وقت نہیں, پہنچ گیا اور جانے کے بعد اس نے حضرت آدم پر حملہ کر دیا. پیارے اس نے حضرت آدم کو سمجھانا شروع کیا. قسم کھائی, جھوٹ پر قسم کھائی. پہلی بار جھوٹی قسم کھانے والا یہی مردود شیطان ہے. اور آدم اس دانے گندم پر جو اللہ نے اس کے قریب جانے پر پابندی لگائی ہے, تمہیں اس کے فوائد معلوم ہیں؟ کہا بتاؤ. کہا اس دانہ گندم کا فائدہ یہ ہے جو اسے کھا لے گا وہ کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا. حضرت آدم نے کہا اللہ نے پابندی لگا دی ہے, ممانعت ہے, اللہ کی جانب سے پابندی ہے. تو بہت بڑا علامہ تھا شیطان. اس نے کہا آدم اللہ نے قریب جانے پر پابندی لگائی ہے, کھانے پر کوئی پابندی نہیں. لا میں دیتا ہوں, کھا آپ لے. علماء بیٹھے ہیں. اس نے کہا تھا اللہ اگر کھانے پر پابندی لگاتا تو فرماتا لا تاکلا, کھانا مت. اللہ نے فرمایا لا تقربا ہذہ الشجرہ, اے آدم و حوا اس درخت گندم کے قریب مت جانا. آپ کاہے کو جائیں گے؟ لا میں دیتا ہوں, کھا آپ لیں. اس نے دانہ گندم پیش کیا. آدم و حوا نے تناول فرمایا. اللہ کو حضرت آدم سے چوک ہوئی, لغزش ہوئی, خطا اجتہادی کا وقوع ہوا. اللہ کو جلال آیا. جنتی لباس, جنتی حلے, جنتی پیرہن جو آدم و حوا سے ابتن کیے ہوئے تھے, وہ جنتی لباس, جنتی حلے, وہ جنتی پیرہن خود بخود اترے نیچے. اب حضرت آدم بھی برہنا, حضرت حوا بھی برہنا. حضرت آدم نے سوچا سطر کائے سے چھپایا جائے, بدن کائے سے ڈھانپا جائے. سامنے دیکھا درخت ہے, درخت نیچا ہے. حضرت آدم اس کے قریب گئے. اس درخت سے کچھ پتے توڑ لیے جائیں اور پتے توڑ کر سطر پوشی کر لی جائے, بدن کو ڈھانپ لیا جائے. حضرت آدم اس کے قریب گئے. پیارے درخت نیچا تھا. جیسے ہی آدم اس کے قریب گئے یہ درخت سٹ سے اونچا ہو گیا, اوپر پہنچ گیا. حضرت آدم کو پتے نہ دیے. دوسرے کے قریب گئے, نیچا تھا اونچا ہو گیا. تیسرے کے قریب گئے, نیچا تھا اونچا ہو گیا. چوتھے کے قریب نیچا تھا اونچا ہو گیا. یک بعد دیگرے جو نیچے تھے وہ اونچے ہوتے چلے گئے. سب کے آخر میں حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم درخت انجیر کے قریب گئے. انجیر کا درخت عموماً اونچا ہوتا ہے, یہ لمبا ہوتا ہے, یہ بڑا اونچا ہوتا ہے. یہ بلند و والا تھا, یہ بڑی اونچائی پر تھا. جیسے ہی رب کا پیغمبر درخت انجیر کے قریب پہنچا, حضرات یہ اونچا تھا, جھک گیا. یہ اونچا تھا, لچ گیا. یہ لمبا تھا, آدم کے قریب آ گیا. اور جیسے ہی جھکا, جیسے ہی لچا, حضرت آدم نے اس درخت سے تینوں 5 پتے توڑے. 3 پتوں سے حضرت آدم نے اپنا سطر چھپایا, 5 پتوں سے حضرت حوا نے اپنی سطر پوشی کی. اللہ نے جنتی درخت سے فرمایا جس کے پاس حضرت آدم سب سے پہلے گئے تھے, میرا پیغمبر تیرے پاس پتے لینے کے لیے گیا, تو نیچا تھا اونچا کیوں ہو گیا؟ اس نے کہا مولا آدم سے چوک ہوئی, حکم عدولی ہوئی, خطا اجتہادی کا وقوع ہوا. تجھے جلال آیا, تو نے جنتی لباس لے لیے, جنتی حلے اتروا لیے, جنتی پیرہن لے لیے. مولا ہم بھی تو تیری ایک مخلوق ہے, تیری اجازت کے بغیر آدم کو پتے دیتے, تو ہم سے سوال کرتا ہم لا جواب ہو جاتے, تیری بارگاہ میں کیا جواب دیتے؟ اے مولا اس لیے میں نیچا تھا
اونچا ہو گیا، دوسرے سے سوال یہی جواب، تیسرے سے سوال یہی جواب، چوتھے سے سوال یہی جواب، سب کے آخر میں اللہ نے انجیر کے درخت سے فرمایا باقی نیچے تھے اونچے ہو گئے، لیکن تو بڑا فیاض نکلا، بڑا سخی نکلا، بڑا مہربان نکلا، بڑا دیالو نکلا، باقی نیچے تھے اونچے ہو گئے، لیکن تو اونچا تھا جھک گیا، تو اونچا تھا لج گیا، تو اونچا تھا آدم کے قریب آ گیا۔ تو درخت انجیر عرض کرتا ہے میرے معبود جو نیچے تھے اونچا تو نے کیا، اور میں اونچا تھا نیچا تو نے کیا، نیچوں کو اوپر جانے کی طاقت تو نے عطا فرمائی اور اونچے کو نیچا تو کرتا ہے۔ اے مولا یہ اونچا اور نیچا کرنا تیرے ہی قبضہ و اختیار میں ہے، جسے چاہتا ہے تو اونچا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے تو نیچا کرتا ہے، جسے چاہتا تو اٹھاتا ہے، جسے چاہتا ہے تو گراتا ہے۔ یہ اٹھانا اور گرانا تیرا ہی کام ہے، یہ اونچا اور نیچا کرنا تیرا ہی کام ہے۔ پیارے اللہ ہی کے اختیار میں ہے اونچا اور نیچا، بڑھانا اور گھٹانا۔ تو اللہ نے اگر بڑھایا ہے تو اتراؤ مت، اللہ نے اگر بڑھایا ہے تو گھمنڈ نہ کرو، اللہ نے بڑھایا ہے تکبر نہ کرو، اللہ نے بڑھایا ہے تو اٹھا کر نہ چلو، اللہ نے بڑھایا ہے تو غریبوں کو احانت سے نہ دیکھو، اللہ نے اگر بڑھایا ہے تو محتاجوں کی مدد کرو، اللہ نے اگر بڑھایا ہے تو تکبر کا شکار نہ ہو جاؤ۔ جو بڑھانا جانتا ہے وہی پروردگار اس بڑے ہوئے کو سکنٹوں میں گرانا بھی جانتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی حضرت اللہ مولا اخلاق حسین صاحب قبلہ۔ توجہ ہے جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی انجمن کھسکنے لگی، پتہ نہیں یہ قاری ذوالفقار صاحب نے مجھے کیوں بلا لیا۔ لگتا ایسا ہے کہ شاید آپ لطیفہ سننے کے عادی ہو گئے، کیونکہ ماحول آج کل ہمارے جلسوں کا جو ہے وہ یہی ہو گیا، جتنا ہنسا لو جتنا ہنسا لو اتنا ہی جلسہ کامیاب ہے، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن پیارے یہ جلسے قسم خدا کی ہنسنے کے لیے نہیں بلکہ رونے کے لیے تھے، بے شک، لیکن آج جلسے ہنسنے کے لیے ہیں۔ آپ بھی جلسے سنتے ہیں، ایسے ایسے لطیفے، اللہ کی پناہ وہ مجمع پبلک گد گد ہے۔ ارے صاحب جواب نہیں تھا مولانا کا، اتنی اچھی تقریر کی انہوں نے تو پیٹ دکھا دیے۔ یہی حال ہے نا، یہی حال ہے پورے بھارت کا تجربہ ہے مجھے الحمدللہ۔ میں ہندوستان میں گھومتا ہوں، باہر کیف پیارے ہنسو کم رو زیادہ ہے۔ جو یہاں زیادہ ہنسے گا شاید اسے وہاں جا کر زیادہ رونا پڑے گا، اور جو یہاں زیادہ روئے گا وہ وہاں بہت خوش ہوگا۔ ہنسو کم رو زیادہ، اللہ نے رونے کا حکم دیا ہے۔ باہر کیف حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو درخت نے پتے دیے۔ درخت عرض کرتا ہے معبود جو نیچے تھے اونچا تو نے کیا، اور میں اونچا تھا مجھے نیچا تو نے کیا۔ اے مولا میں تیرے آدم کو پتے دینے کے لیے نہ جھکا، آدم کو پتے دینے کے لیے نہ لچا، میں تیرے آدم کو پتوں سے سطر پوشی کرانے کے لیے آدم کے قریب نہیں ہوا۔ مولا نے فرمایا پھر کیوں جھک گیا، پھر کیوں لچ گیا، پھر کیوں آدم کے قریب ہو گیا؟ تو وہ درخت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے میرے معبود میں آدم کو پتے دینے کے لیے نہ جھکا تھا، آدم کو پتے دینے کے لیے نہ لچا تھا، آدم کو پتے دینے کے لیے آدم کے قریب نہ ہوا تھا، بلکہ تیرے آدم کی پیشانی میں جو تیرے آخری پیغمبر کا نور محمدی چمک رہا تھا، اس نور کی تعظیم کے لیے میں جھکا، اس نور کو میں نے تعظیماً سجدہ کیا، میں نے نور محمدی کی تعظیم کی۔ آدم نے موقع غنیمت جان کر پتے توڑ لیے، اپنا کام کر لیا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درخت انجیر نے
جواب دیا اور مولا کو یہ جواب درخت کا اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ مولا نے کلام مقدس میں اس کی قسم یاد فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے والتین، قسم ہے انجیر کی۔ پیارے ذرا غور کرو، توجہ چاہوں گا۔ درخت ہے، بظاہر بے عقلی چیز ہے، بے ڈھنگی چیز ہے، بے شعوری چیز ہے، لیکن نور محمدی کی تعظیم کر رہی ہے وہ چیز۔ درخت نے نور محمدی کا احترام کیا ہے، اللہ نے کلام مقدس میں اس کی قسم یاد فرمائی ہے، قرآن میں قسم یاد فرما کر اس کے مقام کو بلند فرمایا ہے، اس کے درجات کو بلند فرمایا ہے۔ جب ایک درخت نور محمدی کی تعظیم کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں مکرم ہو سکتا ہے، مقدس ہو سکتا ہے، تو پیارے ہم نبی کی تعظیم کر کے انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب اور دنیا سے جانے کے بعد میدان قیامت میں بھی جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انبیاء اکرام کی پیشانیوں میں منتقل ہوتا ہوا حضرت آدم کی پیشانی میں چمکا، شیش کی پیشانی میں چمکا، نوح کی پیشانی میں سبحان اللہ، دانیال کی پیشانی میں چمکا، زکریا و یحییٰ کی پیشانی میں چمکا، یعقوب و یوسف کی پیشانی میں چمکا، موسیٰ و عیسیٰ کی پیشانی میں چمکا۔ یہ نور پاک رحموں میں، پاک شلبوں میں منتقل ہوتا رہا۔ پیارے ہر نبی، ہر رسول میرے نبی کا، میرے نبی کی آمد سے پہلے میلاد پڑھتا رہا، میرے نبی کی آمد کا چرچا کرتا رہا۔ حضرت آدم نے میرے نبی کا میلاد نبی کے آنے سے پہلے پڑھا۔ نبی کی پیدائش کا ذکر کرنا یہی تو میلاد ہے، نبی کی آمد کا ذکر کرنا یہی تو میلاد ہے، نبی کی پیدائش کے معجزات بیان کرنا یہی تو میلاد ہے۔ حضرت آدم نے ساری زندگی کہا کوئی آنے والا ہے، شیش بولتے رہے کوئی آنے والا ہے۔ حضرت نوح نے 950 سال تک لوگوں کو بتایا کوئی آنے والا ہے۔ زکریا نے کہا کوئی آنے والا ہے، یحییٰ نے کہا کوئی آنے والا ہے، یعقوب نے کہا کوئی آنے والا ہے، یوسف نے کہا کوئی آنے والا ہے، موسیٰ نے کہا کوئی آنے والا ہے، عیسیٰ نے کہا کوئی آنے والا ہے۔ جس کی آمد کی بشارت ہے کب بے شک 1,24,000 انبیاء کرام نے دی ہے، وہ آنے والا 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت میں مکہ کی دھرتی پر عبداللہ کے گھر میں آمنہ بی بی کی گود میں جلوہ وار ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب وہ آیا ہے تو دنیا میں اجالا چھایا ہے، وہ آیا ہے تو دنیا میں بہاریں آئی ہیں، وہ آیا ہے تو دنیا میں روشنی ہوئی ہے، وہ آیا ہے تو بچی کو زندگی ملی ہے، وہ آیا ہے تو عورت کو وقار ملا ہے، وہ آیا ہے تو انسان کو انسانیت ملی ہے، وہ آیا ہے تو آدم کو آدمیت ملی ہے، وہ آیا ہے تو ساری کائنات میں بہار آئی ہے، اور انہیں کی آمد کا صدقہ ہے آج تک یہ بہار کا ماحول ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ جواب۔ تو کائنات میں بہار سبحان اللہ، انہیں کی آمد کا صدقہ ہے۔ اور پیارے آپ جانتے ہیں کاریگر ہزاروں چیزیں بناتا ہے، لیکن کسی ایک چیز پر وہ ناز کرتا ہے۔ جی، مستری ہزاروں مکان بناتا ہے، ہزاروں بلڈنگیں بناتا ہے، بے شک، لیکن کوئی بلڈنگ ایسی ہوتی ہے جس پر مستری کو ناز۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بولیے۔ کوئی بلڈنگ ایسی کہ دیکھیے یہ میری کاریگری کا شاہکار ہے۔ کتنا ناز کیا ہوگا اس مستری نے جس نے دہلی کی جامع مسجد، جی جی، پیلی بھیت کی جامع مسجد، لال قلعہ، تاج محل، کاریگر کو اپنی کسی چیز پر ناز۔ ایک پیر کے ہزاروں مرید ہوتے ہیں، جی، لیکن پیر کو کسی ایک مرید پر ناز ہوتا ہے۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ۔ ایک استاد کے ہزاروں شاگرد، لیکن کوئی ایک شاگرد ایسا ہوتا ہے جی، جس شاگرد پر استاد ناز کرتا ہے۔ بے شک، ہزاروں مرید ایک پیر کے، لیکن کوئی ایک مرید ایسا جس پر پیر ناز کرتا ہے، بے شک۔ کتنا ناز کیا ہوگا سرکار غوث اعظم کے پیر نے۔ سبحان اللہ۔ خواجہ عثمان ہارونی کو ناز تھا اپنے مرید خواجہ معین الدین اجمیری پر۔ بے شک، خواجہ کے ہزاروں مرید
سبحان اللہ. ناز تھا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پر. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ہزاروں مرید، لیکن بختیار کاکی کو ناز تھا بابا فرید گنج شکر پر. بابا فرید گنج شکر کے ہزاروں مرید، لیکن ناز تھا علاء الدین صابر پاک پر. پیارے سبحان اللہ. کیا بات. احمدی کے ہزاروں مرید، لیکن آل رسول احمدی کو ناز تھا بریلی کے تاجدار امام عشق و سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت ابو الحسین نوری کو نوری میاں کے ہزاروں مرید، لیکن ناز تھا اس نوری کو بریلی کے تاجدار سرکار مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، کرامت حضور مفتی اعظم ہند. نعرہ پیر کے ہزاروں مرید، لیکن کوئی ایک مرید ایسا ہوتا ہے جس پر ناز ہوتا ہے. بے شک ناز ہوتا ہے. اور پیارے کیوں نہ ہو ان مریدوں پر ناز. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے کتاب میں پڑھا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں بابا فرید نے 12 سال خدمت کی. سبحان اللہ. 12 سال. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 12 سال کی لاسٹ اخیر رات، 12ویں سال کی خدمت کی اخیر رات، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے آواز دیا رات کو، بیٹا فرید اٹھو، نماز تہجد کا وقت ہو گیا. سبحان اللہ. تیاری کرو، نماز تہجد پڑھنی ہے. پیارے یہ کل کا پیر تھا جو مرید کو تہجد پڑھوا رہا ہے. بے شک. کیا بات ہے. سبحان اللہ. کل کا جو مرید کو نماز پڑھوا رہا ہے، بے شک. نماز تہجد کا عادی بنا رہا ہے. یہ کل کا پیر تھا جو مرید کو شریعت سکھاتا تھا. بے شک. یہ کل کا پیر تھا جو مرید کو قرآن پڑھاتا تھا. یہ کل کا پیر تھا جو مرید کو طریقت سکھاتا تھا. یہ کل کا پیر تھا جو مرید کو نماز کا پابند بناتا تھا. یہ کل کا پیر تھا جو مرید کو شریعت کے احکام پر چلاتا تھا. یہ کل کا پیر تھا جو اپنے مرید کو پابند شرع بناتا تھا. اور یہ آج کا پیر ہے. پیارے برا مت ماننا، برا مت ماننا. آج کا پیر شریعت سکھائے اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا میں، طریقت سکھائے، نماز پڑھوائے، جب خود ہی نہیں پڑھتا ہے تو مرید سے کیا پڑھوائے. بے شک. خود ہی نہیں پڑھتا، خود ہی نہیں پڑھتا، شریعت خود ہی نہیں آتی. پڑھے ہیں، نماز کا ٹائم ہوا، بچیاں، دوشیزائیں، خواتین خدمت کر رہی ہیں، ہاتھ پیر مل رہی ہیں. اذان ہوئی، کسی نے کہا پیر جی نماز اذان ہو گئی. بولا پردہ کھینچ دو، کباڑ بند کر دو. کہا نماز کا ہم تو وہی پڑھتے، ہم تو وہی پڑھتے. کہاں پیر جی کہاں؟ بولا خانہ کعبہ. مولانا آ گئے تو مولانا جاؤ، ہماری تمہاری بنتی کب ہے؟ ہماری لائن الگ، تمہاری لائن الگ. ہم تم شریعت والے ہو، ہم طریقت والے ہیں. پیارے حقیقت تو یہ ہے جو شریعت والا ہوگا وہی طریقت والا. بے شک. سبحان اللہ. جو شریعت والا وہی طریقت والا. طریقت والا. صوفیہ اعظم نے مثال دی ہے بالوں کی. جی. شریعت و طریقت کی مثال ایسے، سر میں بال شریعت اور بالوں میں مانگ طریقت. طریقت. بے شک. بال شریعت، بالوں میں مانگ یہ طریقت. جی. اگر گنجا کنگا لے کے مانگ نکالے تو نکلے نہیں. نہیں. گنجا اگر بالوں پر آڑی پر کنگا چلائے اپنی گنج پر تو مانگ نکلے گی نہیں. نہیں نکلے گی. جس طرح گنج پر مانگ نہیں نکل سکتی، اسی طرح بغیر شریعت کے طریقت والا نہیں ہو سکتا. اگر طریقت لینا ہے تو پہلے شریعت لے لے، پہلے شریعت پر عمل کر لے. جب شریعت والا ہو جائے گا تو اللہ تجھے طریقت بھی عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کل کا پیر تھا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان سے تہجد پڑھوا رہا ہے. پیر نے کہا بیٹا فرید اٹھ
اٹھو نماز تہجد کا ٹائم ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بابا فرید اٹھے, سرکار وضو فرمانا ہے. جی بیٹے وضو کرنا ہے. فرید اٹھے, گھلے سے سراہی سے مٹکے سے پانی لیا. ٹھنڈی کا موسم, دیکھا پانی بہت ٹھنڈا ہے, کلیجہ تھام کر رہ گئے. فرید نے اپنے سے کہا, فرید پانی بہت ٹھنڈا, اتنے ٹھنڈے پانی سے تم اپنے پیر کو وضو کراؤ, یہ تمہاری غیرت کو گوارا کیسے ہوگا؟ فرید ابھی بہت ٹائم ہے نماز میں, اٹھو اور یہ پانی اپنے پیر کے لیے گرم کر کے کہیں سے لاؤ. پیارے رات کا سما ہے, ٹھنڈی کا موسم ہے. مرید لوٹے میں پانی لیتا ہے اور پانی لے کر اپنے استھان سے, اپنی قیام گاہ سے, اپنے مسکن سے نکل جاتا ہے. پیارے وہ رات کا آخر پہر ہے اور یہ مرید ہاتھ میں پانی کا برتن لیے بستی میں ڈگر ڈگر, نگر نگر, گلی گلی, کوچا کوچا, دروازہ دروازہ گھوم رہا ہے. کسی مکان سے آگ جلتی ہی دکھائی دے, کسی مکان میں چہل پہل نظر آئے تو میں آواز دے کر گھر والوں کو اٹھا کر دروازہ کھلوا کر آگ جلوا کر اپنے پیر کے وضو کے لیے پانی گرم کرا لوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ تھا اور وہ مرید تھا. بابا فرید کہتے ہیں کہ میں ایک چلتا چلا تھا, ایک دروازے پر جا کر ٹھہر گیا. میں نے دیکھا مکان سے آگ جلنے کے آثار نمودار ہو رہے ہیں, مکان میں کچھ چہل پہل نظر آ رہی ہے. میں نے اسی دروازے پر جا کر رکا, دستک دی, آواز دیا, اندر سے آواز آئی, کون؟ فرید کہتے ہیں میں نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا, میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا خادم فرید ہوں. کیسے آنا ہوا فرید؟ کہا میرے پیر کو نماز تہجد پڑھنی ہے اور مجھے اپنے پیر کو وضو کرانا ہے. پانی بہت ٹھنڈا ہے, میں پانی لے کر آیا ہوں, آپ کا احسان ہوگا مجھ پر اگر میرے پیر کے وضو کے لیے تم ذرا پانی گرم کر دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرید کہتے ہیں اتنا سنا, اندر سے ایک خاتون چلی, دروازہ کھولا, اور ایسی ہی دروازہ کھولا. میں نے ہاتھ بڑھا کر پانی کا برتن پیش کیا. خاتون اللہ آپ کو کنیز کا فاطمہ خاتون نے جنت کا صدقہ عطا فرمائے. اے خاتون مجھ پر احسان کرو, میرے پیر کے لیے پانی گرم کر دو. اس عورت نے دیکھنے کے لیے کتنا شیدائی ہے اپنے پیر کا, یہ اپنے پیر کا کیسا محبت, کیسا دیوانہ ہے. اس نے آزمائش کے لیے, امتحان کے لیے کہا فرید پانی تو گرم ہم کر ہی دیں گے, لیکن پانی گرم کرنے سے پہلے تمہاری آنکھ ہمیں بڑی خوبصورت دکھائی دے رہی ہے, سبحان اللہ, لگ رہی ہے تمہاری آنکھ. بابا فرید نے کہا بلا وجہ کی بات نہ کرو, ہم جو کہہ رہے ہیں ہمارا کام کر کے ہم پریشان کرو. عورت نے کہا نہیں فرید پانی تو گرم ہوگا لیکن بغیر معاوضے کے نہیں, بغیر اجرت کے نہیں, بغیر بدلے کے نہیں. کہا کہنا کیا چاہتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا تھا فرید آگ تمہاری اچھی لگتی ہے, تم ہمیں آگ دو, ہم تمہارے پیر کے لیے گرم کر کے تمہیں پانی دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. عورت نے کہا آگ. فرید نے کہا واقعیتاً چاہیے. فرید اس وقت تک پانی گرم کرنے کا کوئی کام نہیں ہے جب تک کہ آگ دینے کا وعدہ نہیں. فرید نے پانی کا برتن بڑھایا, کہا اسے تم چولہے پر رکھو, اندر سے چھری یا چاقو لے کر آؤ, ہم تمہیں آگ دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عورت نے وہ پانی چولہے پر رکھا, اندر سے چھری لی, چاقو لیا فرید کے پاس. فرید لو اپنی آنکھ ہمارے حوالے کرو. فرید نے چھری لے کر آگ کے گھڑے میں چھری کی نوک ڈالی, زور دے کر دبا کر آگ کا ڈھیلا کھینچ کر باہر. پیارے وہ پیر قیام گاہ میں بیٹھ کر سارا منظر دیکھ رہا ہے. ادھر مرید, خادم, غلام پانی کے بدلے میں عورت کو آگ دے رہا ہے. سبحان اللہ. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنی قیام گاہ میں بیٹھ کر یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. عورت میرے فرید سے پانی کے بدلے میں آگ مانگ رہی ہے, میرے فرید نے آگ دینے کا وعدہ کیا ہے. عورت نے پانی رکھا ہے, فرید دیکھ رہے ہیں اور خواجہ دیکھ رہے ہیں. عورت اندر سے چھری لے کر چلی ہے, خواجہ قطب الدین ملاحظہ کر رہے ہیں. فرید کے ہاتھ میں آ کر اس نے چھری دی ہے, خواجہ دیکھ رہے ہیں. فرید نے چھری لے کر آگ کے گڑھے میں, سوراخ میں, آگ گڑھے میں اس نے چھری کی نوک کو داغا ہے. فرید خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دیکھ رہے ہیں. فرید نے آگ کا ڈھیلا نکالا, پکڑ کر کھینچا اور اٹھا کر عورت کی ہتھیلی پر رکھ دیا. لے
खातून मुझ खादिम की तू आंख ले ले, लेकिन मेरे आका, मेरे मुर्शिद, मेरे पीर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काके लिए बड़ी जल्दी से तू पानी गर्म कर दे। औरत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरत ने फरीद की आंख का ढेला हाथ पर रखा और बड़ी जल्दी से पानी गर्म करके फरीद के हवाले किया। इधर फरीद ने आंख पर पट्टी बांधी, गर्म पानी लिया और बड़ी तेजी के साथ अपने मुर्शिद की बारगाह में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में पहुंचे। सरकार पानी ले आया हो, हुजूर वुजू फरमा ले। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उठे, अब शागिर्द, अब खादिम अपने मखदूम को, मुरीद अपने पीर को वुजू करा रहा है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने हाथ धोए, धीरे से मुस्कुराकर नजर उठाकर फरीद की आंख की तरफ देखा और मुस्कुराकर फरमाते हैं, फरीद आंख पर पट्टी कैसी है? आंख पर पट्टी क्यों बनी है? तो फरीद धीरे से अर्ज करते हैं, सरकार आंख आ गई है, आंख आ गई है। समझते हैं आप, आंख आ गई है यानी जब आंख दुख आती है तो एक मुहावरा है, बोला जाता है आंख आ गई है। जब आशोबे चश्म होता है बोला जाता है आंख आ गई है। किचड़ा जाती है बोला जाता है आंख आ गई है। फरीद ने कहा, सरकार आंख आ गई है इसलिए मैंने पट्टी बांध ली है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी धीरे से मुस्कुराकर फरमाते हैं, फरीद आंख आ गई। जी हुजूर आंख आ गई है। फिर आपने कहा, फरीद आंख आ गई। इधर फरीद फिर कहते हैं, सरकार आंख आ गई है। तीसरी मर्तबा, समझ रहे हैं मतलब समझ रहे हैं। इधर मुरीद कहता है, सरकार आंख आ गई है। उधर फरीद, वो फरीद का पीर बोलता है, फरीद आंख आ गई है। तो फरीद तो कहना ये चाहते थे, छिपाना चाहते थे, सरकार आंख दुख आई है इसलिए मैंने आंख पर पट्टी बांध ली है। और उधर पीर कहते हैं, फरीद दुखी थी लेकिन अब ठीक हो रही है, आंख आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा का फरीद आंख आ गई, जी सरकार आंख आ गई। दोबारा फरमाया, फरीद आंख आ गई, सरकार आंख आ गई। तीसरी मर्तबा ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा, फरीद आंख की पट्टी खोल दे, आंख वापस आ गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान औलिया इकराम, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लाह मौला अखलाक में साहब क़िबला, सरज़मीन का जुटाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरीद पट्टी खोल दे, आंख आ गई। कसम खुदा की। इधर खादिम ने मखदूम का हुक्म सुनकर आंख से पट्टी खोली। क्या बात है। कसम रब्बे काबा की, देखा तो आंख के घड़े में आंख का ढेला जैसे था वैसे ही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। वो पीर थे। कौन थे? पीर। और आज के पीरों का तो हाल मत पूछिए, अल्लाह अपना फजल फरमाए। दो पीरों के दो मुरीदों में झगड़ा हो गया जी। कारी जाकिर साहब निकल रहे थे, कहा हजरत जरा ठहरिए। कहा क्या हुआ? बड़ी बात खराब हो गई। का कुछ तो बताओ। कब बात ये खराब हो गई, ये मेरे पीर के बारे में, मैं इसके पीर के बारे में। कहा क्या? कि ये कहता है तेरा पीर अच्छा नहीं मेरा अच्छा, और मैं कहता हूं तेरा अच्छा नहीं मेरा अच्छा। कारी साहब दोनों के पीरों को जानते थे। कहा आप दोनों को हजरत पहचानते, जरा फैसला कर दीजिए किसका अच्छा। तो कारी साहब ने कहा हम खूब जानते हैं तुम्हारे दोनों के पीरों को, वक्त बहुत कम है, मैं बड़ी जल्दी में हूं। फैसला नस्र में नहीं बल्कि नज़्म एक शेर में मैं तुम दोनों के पीरों का फैसला करेगा। बहुत अच्छा हजरत, शेर भी हो जाएगा फैसला भी हो जाएगा। का सुनो, तुम दोनों अपने पीरों का हाल पका लो दूध में चावल, इसी को खीर कहते हैं। पका लो दूध में चावल, इसी को खीर कहते हैं। और जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं। हजरात ये पीरों का हाल है। एक वो पीर था, वो मुरीद था। प्यारे फरीद ने अपने पीर को वुजू कराने के लिए पानी गर्म करने के बदले में अपनी आंख दे दी। और प्यारे जब ये कमाल, जब ये खिदमत करने के बाद अल्लाह ने अपने इस बंदे को वो कमाल अता फरमाया। प्यारे बैठे ये पाक पटन में और अपने मुरीदों को जहां पाए वहां देख ले, अपने चाहने वालों को जहां से चाहे वहां से देख ले। यही बाबा फरीद गंज शकर हैं। एक दिन अपने पीर की बारगाह का इरादा करके अपने स्थान से चले, अपनी क़ियामगाह से चले, अपनी
اپنی خانقاہ سے چلے ذکر الہی کرتے ہوئے بیابان صحراؤں میں لگ تک میدانوں میں شنشان جنگلوں میں سفر طے کرتے ہوئے حضرات جنگل میں ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے، ذکر الہی میں مشغول ہے۔ کچھ دیر سوچا آرام بھی ہو جائے گا، بیٹھ کر ذکر الہی بھی ہو جائے گا۔ فرید ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ذکر الہی کر رہے تھے، ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا اور اسی شاخ پر آ کر بیٹھا اور وہ بھی چہچہانے لگا۔ فرید نے ایک بار نظر اٹھا کر دیکھا، پرندہ چہچہا رہا ہے، دوبارہ پھر دیکھا، تیسری مرتبہ فرید نے پھر دیکھا اور تیسری مرتبہ دیکھ کر فرید فرماتے ہیں اے مر کیوں نہیں جاتا؟ میں ذکر الہی کر رہا ہوں اور تو میرے ذکر میں خلل ڈال رہا ہے، مر کیوں نہیں جاتا؟ اتنا فرمایا فرید نے، وہ پرندہ وہیں شاخ سے تڑپا، زمین پر آ کر تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا، مر گیا۔ ایک جملے پر مر کیوں نہیں جاتا؟ فرید نے کچھ دیر ذکر الہی کیا، اس کے بعد پرندے پر نظر ڈالی اور انہیں احساس ہوا۔ فرید سوچنے لگے فرید تم نے برا کیا، تم ذکر کر رہے تھے اپنی زبان میں اور یہ پرندہ خدا کا ذکر کر رہا تھا اپنی زبان میں۔ تم بھی ذاکر تھے، پرندہ بھی ذاکر تھا، تم بھی خدا کا ذکر کر رہے تھے، پرندہ بھی اپنی زبان میں خدا کا ذکر کر رہا تھا۔ فرید تم نے برا کیا، ایک ذاکر نے دوسرے ذاکر کو شاخ سے گرا کر ٹھنڈا کر دیا۔ حضرت فرید کو جب احساس ہوا، فرید کو جب خیال آیا تو فرید کے ہاتھ میں جو تسبیح تھی وہی تسبیح آپ نے اس پرندے کے اوپر گھمائی اور کہا اے پرندے میں نے اچھا نہیں کیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ کے حکم سے جیسا تھا ویسا ہی ہو جا، قسم خدا کی۔ ادھر وہ تسبیح کے دانے پرندے کے بازوؤں پر پہنچے، ادھر پرندہ پھڑپھڑایا، زمین سے اڑا اور اسی شاخ پر جا کر بیٹھا۔ فرید اب وہاں سے آگے بڑھے تو آج ایم پی میں جو شہر جھانسی ہے بڑا مشہور شہر ہے پیارے، یہ اس دور میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جھانسی۔ حضرت فرید اس جنگل سے چلے، اس علاقے سے چلے، اس پیڑ کے نیچے سے ہٹے اور پیارے جہاں آپ جس درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے پرندے کو گرایا تھا وہاں سے جھانسی 150 کلومیٹر کی مسافت کی دوری پر تھا۔ فرید منزلیں طے کرتے ہوئے وہاں سے چلے، جھانسی پہنچے اور جھانسی پہنچنے کے بعد آپ کو پیاس کی شدت ہوئی۔ جھانسی گاؤں کے باہر ایک چشمہ تھا، عورتیں اس چشمے سے پانی بھر رہی تھی۔ حضرت فرید ایک طرف جا کر کھڑے ہو گئے۔ پہلے کا دستور تھا، پہلے کا یہ اصول تھا، جب مسافر چشمے کے کنارے کچھ فاصلے پر آ کر کھڑا ہو جائے تو پانی بھرنے والی عورت ہو یا مرد وہ سمجھ جاتا تھا مسافر ہے، پیاسا ہے، اسے بغیر کہے پانی پلا دیا جائے۔ وہ عورت ہو یا بھرنے والا مرد ہو بغیر کہے مسافر کو پانی پیش کرتا تھا۔ فرید بھی جا کر کھڑے ہو گئے، کوئی خاتون مجھے پانی پلا دے گی میں شکم سیر ہو جاؤں گا۔ فرید کہتے ہیں میں کھڑا ہوں اور میاں وہ عورتیں آ رہی ہیں، پانی بھر رہی ہیں، جا رہی ہیں، کسی نے میری طرف کوئی توجہ نہ دی، میرا کوئی خیال نہیں کیا، کسی نے مجھے پانی پیش نہیں کیا۔ فرید کہتے ہیں ساری عورتیں پانی بھر کر چلی گئی، ایک عورت بچی تھی، اس عورت نے ڈول لیا، رسی لی اور میاں اس ڈول کو اس چشمے میں ڈالا، وہ کھینچنا چاہتی تھی، مجھے خیال پیدا ہوا، ساری آئیں پانی بھر کر چلی گئی، مجھے کسی نے پانی نہیں دیا، اگر اسی طرح خاموش رہے تو یہ بھی پانی لے کر چلی جائے گی، روز ساتھ میں ڈول اور رسی بھی لے جائے گی، پھر تو تمہارے پاس پانی نکالنے کا کوئی سادھن بھی نہیں رہے گا۔ اے فرید اب خاموش نہ ہو، زبان کھولو اور اپنی پیاس کا اظہار اس عورت کے سامنے کر کے اس سے پانی مانگ لو۔ فرید کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہی تھا، جیسے ہی خیال پیدا ہوا عورت ڈول کھینچ رہی تھی، عورت نے ڈول وہی چھوڑا، پیر سے رسی کو دابا اور پیر کے نیچے رسی داب کر عورت فرید کی طرف مخاطب ہو کر کہتی ہے اے فرید صبر کرو صبر، ساری چلی گئی لیکن میں تمہیں بغیر پانی پلائے نہیں، سبحان اللہ، صبر کرو، صبر سے کام لو، کہیں میرے ساتھ وہ مت کر دینا جو تم نے جنگل میں پرندے کے ساتھ کیا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان اولیاء کرام، حضرت اللہ مولا اخلاق میں صاحب قبلہ، سرزمین کہجو ٹانڈا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ مت کر دینا جو تم نے پرندے کے ساتھ جنگل میں کیا۔ بے شک پیارے ذرا سوچئے، فرید کی پیاس تو دور ہو گئی، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اب فرید اس چکر میں لگ گئے یار وہ اتنی دوری پر یہ سارا معاملہ، میری اس سے کوئی شناسا نہیں، کوئی ملاقات نہیں، میرا جھانسی گاؤں میں کوئی شناسا نہیں، بے شک، لیکن اسے میرا نام کسی نے بتا دیا، پھر وہ پرندے کا معاملہ اسے یہاں سے کیسے معلوم ہو گیا؟ جی پیاس تو بھول گئے۔ فرماتے ہیں عورت اب پانی بعد میں،
پہلے یہ بتا تجھے میرا نام کس نے بتا دیا؟ جی وہ جنگل کا واقعہ تجھے کیسے معلوم ہو گیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے وہ عورت تھی، خاتون تھی، فاطمہ کی کنیز تھی، اسلام کی شہزادی تھی، ملت کی بیٹی تھی. بے شک. عورت کہتی ہے فرید ہم نے یہاں بیٹھ کر تمہیں پہچانا، تمہارا نام جانا، اور گھر میں بیٹھ کر پرندے کا شاخ سے زمین پر گرنا بھی دیکھا اور زمین سے پھڑ پھڑا کر اڑ کر اسی شاخ پر بیٹھنا بھی دیکھا. سبحان اللہ. جنگل کے نیچے سے اٹھ کر تمہارا جھانسی کی جانب ہم نے چلنا بھی دیکھا. فرید کہتے ہیں یہ سب کچھ کیسے؟ کہا میں نے کشف سے، اپنی روحانی طاقت سے، اللہ کے عطا کردہ پاور سے، میں نے اپنی ولایت سے تمہیں پہچان لیا، تمہارا نام جان لیا. سبحان اللہ. بیٹھ کر میں نے اپنی ولایت کے ذریعے سے تو اس پرندے کا گرنا بھی دیکھا، اڑنا بھی دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرید فرماتے ہیں عورت تجھے یہ کشف کی دولت کیسے ملی؟ یہ روحانی طاقت تجھے کیسے ملی؟ یہ ولایت تجھے کیسے ملی؟ تو عورت کہتی ہے فرید یہ ولایت، یہ کشف کی دولت، یہ روحانی طاقت مجھے میرے شوہر کی دعا سے ملی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شوہر کی رضا سے ملی ہے، شوہر کی خدمت سے ملی ہے، شوہر کی دعا سے اللہ نے مجھے وقت کا ولیہ بنا دیا. اللہ نے وہ پاور عطا فرما دیا کہ میں اپنے مکان میں بیٹھ کر 150 کلومیٹر کی دوری پر شاخ سے پرندے کا گرنا بھی دیکھ لیتی ہوں، زمین سے اڑ کر شاخ پر بیٹھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند حضرت اللہ مولانا اخلاق صاحب قبلہ سرزمین کینچو ٹانڈا. سبحان اللہ. عورت کہتی ہے فرید یہ شوہر کی دعا سے، بے شک شوہر کی خدمت سے. بے شک. اگر اجازت ہو تو بات پوری کر دوں، جی جی بولیے. ورنہ میں بیٹھ جاؤں. اجازت ہے؟ میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا تھا. بولیے. بس اتنی اجازت دیجئے کہ میں یہ بات پوری کر کے آپ کو، بالکل اگر آپ ہم سے پریشان ہیں تو ہم آپ سے پریشان. آپ شاید یہ زیادہ ہوگا تو دوسرا تیسرا جلسہ ہوگا آپ کا. اور میں جو چاند طلوع ہوا ہے 12ویں شریف کا، جب سے لے کر اب تک 2-3 راتیں وہ بھی ٹرین ہی میں، باقی لگاتار یہ معاملہ چل رہا ہے اور یہ آخر تک، اور اس کے بعد میں غوث اعظم کا فیضان شروع ہو جائے گا. بے شک. سبحان اللہ. کیا بات. توجہ ہے جی حضرات. وہ عورت تھی اور آج تو عالم یہ ہے کہ خدمت الٹی ہو رہی ہے. بے شک. ہو رہی ہے نا؟ جی. اور اگر مت کیجئے صبح ہوتے ہی گھر میں جھگڑا. اجی رات ہی میں جی. ایک صاحب کے پڑوس میں 2 میاں بیوی بہت لڑتے تھے. پڑوسی بہت پریشان. ایک دن گھبرا کر تنگ آ کر سوائی پہنچ گیا اور پڑوسی جا کر بولا بے کیا طوفان بدتمیزی ہے، صبح ہوتی ہے لوگ اللہ کا نام لیتے ہیں اور تم لڑنا شروع کر دیتے ہو، جی کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تو اس گھر کا میاں بولا پڑوسی اگر جھگڑے کی پہل میں کرتا ہوں تو ابھی مر جاؤں. کیا کہا؟ اگر جھگڑے کی پہل میں کرتا ہوں تو ابھی مر جاؤں. عورت نے فوراً آگے بڑھ کر شوہر کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا. ہائے اللہ یہ کیا کہہ دیا؟ اگر تم مر گئے تو میرا کیا ہوگا؟ ان بچوں کا کیا ہوگا؟ جی اس گھر کا کیا ہوگا؟ یہ نگرانی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ خدا کے واسطے ایسا نہ کہو. پڑوسی بولا تم حرکت کرتی ہو. تو اب اس کے جملے سنیے. شوہر نے کہا اگر میں پہل کرتا ہوں تو ابھی مر جاؤں. چیخ پڑی ہائے اللہ ہمارا کیا ہوگا؟ اب پڑوسی سے کہتی ہے پڑوسی اگر جھگڑے کی پہل میں کرتی ہوں تو میں قسم کھا کر کہتی ہوں ابھی رانڈ ہو جاؤں. شوہر نے کہا تھا میں مر جاؤں تب تو چیخ پڑی اور اب قسم کھا رہی ہے کہ اگر جھگڑے کی پہل میں کرتی ہوں تو ابھی رانڈ ہو جاؤں. پڑوسی مرے گا تب رانڈ ہوگی؟ نہیں. دیکھ رہے حالت آپ گھر گھر کھانا جنگیاں.
جی گھر گھر حالات اللہ اپنا فضل فرمائے پیارے. آمین. یہ عورت سبحان اللہ یہ 3 حیثیتیں اس کی 3 نوعیتیں ہیں. پیارے کبھی یہ بیٹی کبھی بی بی کبھی ماں. ایک ہی عورت بیٹی بھی ہے بی بی بھی ہے ماں بھی ہے. 3 حیثیتیں ہیں اور اس کی تینوں حیثیتوں کا جواب نہیں. 3 نوعیتیں ہیں اس کی تینوں نوعیتوں کا جواب نہیں. جب بیٹی ہے والدین کے لیے رحمت ہے. بی بی بنی شوہر کے لیے رحمت ہے. اور جب ماں بن گئی تو اولاد کے لیے اس کے قدم کے نیچے جنت ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کی انجمن سجی ہے. اس شاک بیٹھے ہیں پروانے شمع پر نثار ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. صحابی کھڑے ہوتے ہیں دست بستار کرتے ہیں آقا اللہ نے 3 بچیاں عطا فرمائی ہیں. 3 بیٹیاں دی ہیں. سبحان اللہ. نبی کا دریائے کرم جوش میں ہے. پیغمبر موڈ میں ہے. صحابی کا انداز شاید کچھ اور رہا ہو. شاید 3 بیٹیاں بتا کر صحابی غلام کہنا کچھ اور چاہتے ہو لیکن نبی کا دریائے کرم جوش میں ہے. صحابی عرض کرتے ہیں سرکار اللہ نے 3 بیٹیاں دی ہیں 3 بچیاں دی ہیں 3 شہزادیاں ہیں. سرکار کا دریائے کرم جوش میں ہے. پیغمبر مسکرا کر فرماتے ہیں اے میرے غلام تو بڑا خوش قسمت ہے. اگر تو نے ان 3 بچیوں کا باعزت اپنے مکان سے رخصت کر دیا تو تو جنتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار 3 بیٹیوں پر جنت عطا فرما رہے ہیں. نبی نے فرمایا تم جنتی. اب دوسرے صحابی کھڑے ہوئے. انہیں خیال آیا سرکار نے 3 پر جنت دی ہے دیکھیے 2 والے کا حال کیا ہو. کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں آقا 3 والے کو جنت عطا فرما دی حضور میرے پاس تو 2 ہی بچیاں ہیں 2 ہی بیٹیاں ہیں. نبی فرماتے ہیں تم بھی جنتی ہو. تیسرے کھڑے ہو گئے عرض کرتے ہیں سرکار میرے پاس تو ایک ہی ہے. نبی فرماتے ہیں تم بھی جنتی ہو. چوتھا غلام کھڑا ہوا. چوتھا دیوانہ کھڑا ہوا. چوتھا مستانہ کھڑا ہوا. چوتھا عاشق کھڑا ہوا. زبان لرز رہی ہے بدن کانپ رہا ہے. آنکھ سے آنسو ساون و بھادو کی طرح برس رہے ہیں. چوتھا غلام رو کر عرض کرتا ہے اے آقا قربان جاؤں آپ کی رحمتوں کے. سرکار قربان صدقے جاؤں آپ کے. اے میرے آقا 3 بیٹیاں اللہ نے دی ہیں آپ نے جنت عطا فرما دی. اسے 2 بیٹیاں اللہ نے عطا فرمائی ہیں آپ نے جنت دے دی. 1 بیٹی مولا نے دی ہے آپ نے جنت دے دی. 3 بیٹیوں والوں کو جنت آپ نے دی. 2 بیٹی والے کو جنت آپ نے دی. 1 بیٹی والے کو جنت آپ نے دی. سرکار مجھ کے صرف نصیب کے پاس تو 1 بھی بچی نہیں میرے پاس 1 بھی بیٹی نہیں. نبی فرماتے ہیں اے میرے غلام جا تو اپنی بہن کی پرورش کر کے اسے گھر سے رخصت کر دے تو ابھی جنتی ہے. سرکار اور اگر اس نے پلٹ کر کہا ہو حضور گھر میں بہن بھی نہیں ہے تو نبی کا دریائے کرم جوش میں پیغمبر نے مسکرا کر فرمایا جا بیٹی کی پیدائش کی تمنا کر لے تو بھی جنتی ہے. یہ بیٹی وہ نعمت ہے مدینے کے تاجدار بیٹی کی ولادت کی آرزو پر جنت عطا فرما رہے ہیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند حضرت اللہ مولانا اخلاق مصاحب قبلہ سرزمین کیجو ٹانڈا. سبحان اللہ سبحان اللہ. والدین کے گھر ہے تو رحمت. سبحان اللہ. شوہر کی دہلیز پر قدم رکھا تو نبی فرماتے اچھی بیوی دنیا میں جنت. سبحان اللہ. اچھی بیوی دنیا میں جنت. بے شک اچھی بیوی جی سفید ہو بلڈنگ والے کی بیٹی ہو بنگلے والے کی ہو تو اچھی کوٹھی والے کی ہو تو اچھی ذمہ دار کی ہو تو اچھی نہیں پیارے. جھوپڑی والے کی ہو غریب کی ہو لیکن اس کی پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ ہو. سبحان اللہ. غریب کی ہو فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے والی. سبحان اللہ. غریب کی ہو رابعہ بصریہ کا کردار پڑھ کر اس پر زندگی گزارنے والی ہو. غریب کی ہو لیکن میدان کربلا میں ملازم جھیلنے والی سکینہ کا کنداز ان کی جھلکیاں اس کی زندگی میں پائی جاتی ہوں. غریب کی ہو وہ بی بی دنیا میں جنت ہے جو صاحب کردار ہو جو بااخلاق ہو
ہو، جو صاحب کردار ہو، جو قرآن کی تالیہ ہو، جو عابدہ ہو، جو زاہدہ ہو، جو صابرہ ہو، جو متقیہ ہو، وہ اگرچہ کالی بھی ہو لیکن ایسی بیوی دنیا میں شوہر کے لیے جنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ۔ لیکن آج اللہ اپنا فضل فرمائے، بتانے کی ضرورت نہیں، حالات آپ کی نظروں کے سامنے ہیں، بے شک سامنے ہیں۔ اجازت ہے؟ اجازت ہے تو بولیے۔ اچھا، ادھر سے مجھے آدیش ہوا تھا کہ جی آپ، لیکن اب میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں ایک ایک کر کے، تو مجھے ایسا لگ رہا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اکیلا ہی رہ جاؤں، ایسا نہ ہو کہ میں اکیلے رہ جاؤں۔ اچھا حضرات، واللہ ہمارا حال بھی اللہ اپنا فضل فرمائے، آمین۔ ہماری قوم کا حال بھی مت پوچھئے، ہم بھی بس 11ویں 6ٹھی کھچڑا اور شربت ہی میں الجھ کریں گے۔ جی ایسا ہی ہے نا؟ ایسے نیازی بنے ہم کہ نمازوں کا پلیٹ فارم ہی صاف ہو گیا۔ بے شک۔ اور میں نیازوں کا مخالف نہیں، مجھ سے پکے نیازی تم نہیں ہو گئے یار، لیکن پیارے نیازیں بعد میں ہیں، نمازیں پہلے ہیں، بے شک، نیازیں بعد میں، نمازیں پہلے ہیں، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہلک گئی گھنی تو بول دی سنی، بے شک، نکل گئی گھنی تو بھول گئے سنی۔ ٹھیک یہی حال، ایک صاحب گزر رہے تھے، جی ایک کھجور کے درخت کے پاس سے گزرے، نظر اوپر اٹھی، دیکھا بڑی موٹی کالی کھجوریں لٹک رہی ہیں، کھجور دیکھی منہ میں پانی آ گیا، آگے قدم نہیں بڑھایا وہیں جم گیا، آگے بڑھ کر کھجور کے درخت کی کمپی بھری اور اوپر سرکنا شروع کر دیا۔ کبھی چڑھے نہ تھے درخت پر، لیکن اب کھجور کا عشق، کھجور کی لگن، اوپر کو دیکھ رہا ہے سرک رہا ہے، دیکھ رہا ہے سرک رہا ہے، اوپر کو دیکھتا رہا سرکتا رہا، دیکھتا رہا چڑھتا رہا، اوپر پہنچ گیا بالکل اوپر، دیکھا کھجور سر پر، جیسی کھجور کا خوشہ سر پر لگا، اس نے اور گردن کو موڑ کے دیکھا، دیکھا کھجور اب سر پر، ایک ہاتھ سے درخت، دوسرا ہاتھ پھری کیا، کھٹ سے کھجور کا دانہ توڑا گپ سے منہ میں، بولا مزہ آ گیا۔ کیا مزہ آ گیا؟ مزہ آ گیا، کیونکہ مسلمان کھانے میں بڑا ماہر ہو گیا، جی بڑا ماہر۔ ایک صاحب ایک ہوٹل کے سامنے سے گزر رہے تھے، ہوٹل پر پلیٹ لگی تھی، جو 50 کھا جائے فری، 50 کھا لے فری، کوئی پیسہ نہیں، کوئی بل نہیں۔ انہوں نے گھور کے پلیٹ پڑی، اندر گئے، منیجر سے بولے یہ پلیٹ جو لگی ہے ٹھیک ہے؟ تو اس نے کیوں کوئی کمی نظر آ رہی ہے؟ ریٹنگ میں کوئی کمی، مضمون میں خامی؟ بولے بالکل مزاج کے مطابق ہے تمہارا مضمون، اور رائٹنگ بھی بہت اچھی کا، پھر پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ بولے پوچھنا یہ چاہتا ہوں ایسا تو نہیں پہلے کھلایا جاتا ہو بعد میں پکڑ کے زبردستی بل لیا جاتا ہو؟ کہا نہیں کچھ نہیں، جو 50 کھا لے فری۔ بولا اچھا ٹھیک، تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں۔ واپس گیا، آدھا پون گھنٹے کے بعد واپس آ کر ہاتھ دھو کر بیٹھ گیا ٹیبل پر، اور منیجر سے بولا منیجر صاحب پہچانیے اور لگوائیے۔ منیجر نے گھور کے دیکھا، بولا یہ وہی ہے جو پون گھنٹے پہلے پلیٹ کے تعلق سے پوچھ رہا تھا۔ کہا لگوائیے۔ انہوں نے نوکر کو حکم دیا، نوکر نے لگانا شروع کی۔ کیا؟ ارے یار روٹی 10 دی، کھا گیا، 10 اور ڈال گیا، 10 اور 50 کی گنتی پوری کی، ہاتھ دھوئے، موچھوں کا تاؤ دیا، روانہ ہو گیا۔ منیجر نے ہاتھ کا اشارہ کیا، بولے ادھر تو آ۔ یہ بولا خطرہ ہے، لگ رہا آپ بند کر کے دے گا۔ قریب کیا، بولا ہاں جی منیجر صاحب، آپ سے میں نے پہلے ہی بات کر لی تھی، اب کیا بات ہے؟ بولا نہیں بات کچھ نہیں ہے۔ بولا پھر بلایا کیوں ہے؟ بولا بلایا اس لیے ہے کہ یہ بتا معلوم کر کے کہاں گیا تھا؟ بولا آپ کی گنتی میں تو کوئی کمی نہیں رہی، 50 پوری ہو گئی، اور اگر گنتی تمہارا نوکر بھول گیا ہو، کم رہ گئی ہو تو دوبارہ سے بیٹھ جاؤں۔
منیجر بولا بابا یہ پلیٹ آج ہی اتر جائے گی. بلایا کیوں ہے؟ بولا بلایا اس لیے ہے یہ بتا معلوم کر کے کیا کہا تھا. پہلے پوچھنے آیا چلا گیا, پون گھنٹے کے بعد آیا کہاں گیا تھا؟ کوئی ٹیبلیٹ کھا کے آیا ہے, کوئی چورن پھاک کے. تو بولا نہ ٹیبلیٹ نہ چورن. کہا پھر کہاں گیا تھا؟ تو بولا پہلے گھر جا کر 50 کھا کر دیکھی تھی, کھا لوں گا ایسا تو نہیں ہار جاؤں. تو منیجر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. بولا بے 50 گھر کھا کے آیا ہے؟ بولا پھر 50 گھر کھائی, 50 ہوٹل میں, اما پیٹ تھا کہ انڈیا گیٹ. آج ہمارا حال یہ. لیکن پیارے میں بات یہ کر رہا تھا کھجور توڑی منہ میں. بولا مزہ آ گیا, بڑا ٹیسٹی کھجور ہے. کبھی منہ میں کبھی جیب میں, ادھر بھری ادھر بھری, جیبی بھر گیا, پاکٹیں ساری بھر گئیں. تب اس نے نیچے کو دیکھا, اب تک دیکھا ہی نہیں تھا. ایسا مست تھا کھجوروں کے چکر میں کہ نیچے دیکھا ہی نہیں. جب کام پورا ہوا تب نیچے دیکھا, اور جب نیچے دیکھا تو سانس نکل گئی, دم نکلنے کو تیار. بولا یا اللہ چکر آ رہا ہے, چڑھ تو گیا اب اتروں گا کیسے؟ چکر آیا, آنکھ بند کر لی. بولا گر گیا تو مر جاؤں گا. آنکھ بند, اور آنکھ بند کیے ہوئے خیال کرتا ہے, اور خیال کر کے زبان سے بولتا ہے یا اللہ یا اللہ, اگر ساتھ خیریت کے اتر گیا تو ایک اونٹ تیری راہ میں قربان کر کے غریب بندوں کو تیرے کھلاؤں گا. یا اللہ اونٹ دوں گا, اونٹ دوں گا. اب آنکھ بند ہے, نیچے کو سرک رہا ہے, زبان سے بول رہا یا اللہ فضل فرما, خیریت سے اتر جاؤں, اونٹ قربان کروں گا. کچھ دیر کے بعد آنکھ کھول کر دیکھا تو اوپر سے نیچے کافی آ چکا تھا. اچھا خاصا ہلکا ہو گیا, اور جب دیکھا اچھا خاصا نیچے آ گیا تو اب بولا یار اونٹ تو بڑا مہنگا پڑے گا, اونٹ بہت مہنگا, اونٹ نہیں بکری قربان کر دوں گا. اب آنکھ بند ہے, بکری دوں گا بکری دوں گا بکری دوں گا. سرک رہا ہے نیچے کو, بکری دوں گا. کچھ دیر کے بعد آنکھ کھولی, دیکھا اچھا خاصا ہلکا ہو گیا, کافی نیچے آ گیا. تو بولا اس دور میں بکری بھی بہت مہنگی ہے, یا اللہ مرغی قربان کر دوں گا, بکری تو نہیں. اب آنکھ بند, مرغی کافی نیچے سرک آیا. تیسری مرتبہ جب آنکھ کھولی تو زمین کے قریب آ چکا تھا. وہیں سے چھلانگ لگائی, زمین پر کھڑے ہو کر بولا اب کبھی چڑھوں گا ہی نہیں, اب کبھی چڑھوں گا ہی نہیں. یہ حال ہے پیارے ہماری قوم کا. ہلک گئی گھنی تو بول دی سنی, اور نکل گئی گھنی تو بھول گئے سنی. پیارے خدا کو یاد کرو. میں عرض یہ کر رہا تھا, یہ عورت بچی کی شکل میں والدین کے گھر پر ہے تو والدین کے لیے رحمت ہے, جنت کی ضامن ہے. باپ کے گھر سے چلے, شوہر کی دہلیز پر قدم رکھے تو شوہر کے لیے رحمت ہے. اگر اس کے گلشن میں پھول کھلا دے, اس کی گود اگر بھر جائے تو اس کی اولاد کے لیے قدم کے تلے جنت ہے. پیارے یہ عورت ہے, یہ عورت ہے پیارے. عورت جب سدھرتی ہے تو خاندان سدھرتا ہے, عورت سدھرتی ہے گھر سدھرتا ہے, عورت سدھرتی ہے قبیلہ سدھرتا ہے, عورت سدھرتی ہے معاشرہ سدھرتا ہے, عورت سدھرتی ہے سماج سدھرتا ہے, عورت سدھرتی ہے تو ماحول سدھرتا ہے. اور پیارے یہی عورت جب بگڑتی ہے تو گھر بگڑتا ہے, قبیلہ بگڑتا ہے, خاندان بگڑتا ہے, سماج بگڑتا ہے, معاشرہ بگڑتا ہے, سماج برباد ہو جاتا ہے. خدا کے واسطے گھروں کو اس طرح کا گھر بناؤ کہ تمہارے گھر میں تمہاری بہنیں, تمہاری بیویاں, ہماری بیٹیاں جیسے ہی مسجد کے میناروں سے حیا علی الصلاۃ کی آواز آئے, گھر کی بہن الگ مصلی بچھائے, ماں الگ مصلی بچھائے, بابا جی الگ مصلی بچھائے, بیٹیاں الگ مصلی بچھائے. قسم خدا کی اذان ہوتے ہی گھر میں ہر طرف اگر مصلی بچھ جائے تو وہ مکان رشک فردوس بن جائے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت حضرت اللہ مولانا اخلاق صاحب قبلہ, سرزمین کیچو ٹانڈا, مسلمانوں نے ٹانڈا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. فرید سے عورت نے کہا، توجہ ہے، یاد ہے، فرید نے عورت سے کہا، سرکار فرید جی یہ دولت مجھے شوہر کی دعا سے اور خدمت سے ملی. سبحان اللہ، کیا بات ہے. فرید کی حیرت ہر آن بڑھ رہی تھی. بے شک. شوہر کی دعا سے، شوہر کی خدمت سے. جی ذرا بتا تو صحیح. عورت نے کہا، فرید میرا شوہر ایک معمولی دیندار آدمی، معمولی دیندار، مطلب کوئی ولی نہیں تھا، جی درویش نہیں تھا، مرد قلندر نہیں تھا، معمولی دیندار آدمی. کہا پھر ٹھنڈی کا موسم تھا، رات کا سما تھا، میں اپنے بستر میں، شوہر اپنے بستر میں، رات کے اولے حصے میں ہم لیٹے تھے، سو رہے تھے، ہلکی ہلکی نیند آنکھوں میں تھی. شوہر کو پیاس کا احساس ہوا. شوہر نے آواز دیا، بیگم. میں نے فوراً لحاف پھینکا، شوہر کے قریب گئی. سرتاج کیا حکم ہے؟ کہا، بیگم پانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلی آواز میں لحاف پھینک دیا، پہلی آواز میں لحاف. آج مانگ کے دیکھ لی ٹھنڈی میں پانی، مانگ کے دیکھ لیو. رات کو دکان سے دیر سے آنے پر لیٹی، بیگم کھانا کچن میں رکھا، نکال کے کھا لو. ارے بھائی آپ دے دو. اس نے فون نہیں اللہ کے کونی ماری، بولا اٹھنے نہیں دے رہا، اٹھنے نہیں دے رہا، خود لے کر کھا لو. قسم خدا کی وہ عورت تھی. پہلی آواز میں بستر دور. سرتاج کیا حکم ہے؟ بیگم پانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. عورت شراہی پر دیکھا، ہلا کر اتفاق کے پانی نہیں. رات کا سما ہے. عورت نے رسی لی، ڈول لیا، نکل گئی بستی سے، چشمے پر پہنچی، پانی نکالا، لے کر واپس گھر میں آئی. گلاس میں یا اس دور میں جو بھی پینے کا برتن رہا، پانی کیا، لے کر شوہر کے قریب پہنچی. ادب کے دائرے میں دھیرے سے آواز، سرتاج پانی. شوہر گہری نیند میں تھا. اس کی ہلکی آواز شوہر کو نہ جگا سکی. اتنی باادب تھی، اتنی مؤدب تھی، اتنی خدمت گزار تھی کہ دوبارہ سے اس نے تیز آواز دینا گوارا نہ کیا. سبحان اللہ. رہنمائی کی، عقل رہنمائی کی. عورت اٹھا، آواز تیز دے. ہاتھ پکڑ کر ہلا، پیر پکڑ کر ہلا، اٹھا کر پانی پلا دے. طبیعت نے چاہا، آگے بڑھنے کا ارادہ کیا. شوہر کا ہاتھ پکڑ کر ہلا دوں، اٹھا دوں، پانی پلا دوں، پیر کا پنگوٹھا پکڑ کر حرکت دوں. اٹھ جائیں گے سرتاج، پانی پلا دوں گی. لیکن دل بولتا ہے نادانی نہ کر. شوہر محو استراحت ہے، آرام میں ہے، سو رہا ہے، آنکھ لگ گئی ہے، نیند آ گئی ہے. اب اسے جگہ مت، آرام میں خلل پڑے گا. اٹھا مت، نیند خراب ہو جائے گی. عقل نے رہنمائی کی، اے خاتون پانی یہاں رکھ دے، تو جا کر لیٹ جا. آنکھ کھلے گی، آواز دے گا، تو اٹھ کر پانی دے دینا، یا اپنے ہی بستر سے آواز دے کر راستہ بتا دینا. اللہ اکبر. وہ عورت عقل نے رہنمائی کی، طبیعت نے چاہا، سوچا پانی رکھ کر میں چلی جاؤں. پھر دل نے جھنجھوڑا، دل نے آواز دی نادانی نہ کر، پانی رکھ کر مت جا. پانی کا برتن ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ، یہی بستر کے کنارے کھڑی ہو جا. رکھ کر چلی گئی. آواز دیا، ہو سکتا ہے نیند گہری ہوئی، شوہر کی آواز تجھے نہ جگا سکی، شوہر کی آواز تجھے نہ اٹھا سکی، شوہر کی آواز تجھے بیدار نہ کر سکی، اور شوہر رکھا ہوا پانی بھی نہ دیکھ سکا. تو شوہر پانی سے محروم رہے گا، تو شوہر کی خدمت سے محروم رہے گی. پیارے یہ عورت ہے، آج کی اگر ہوتی تو ہاتھ پکڑ کے جھٹکا دیتی، پیر پکڑ کے اٹھاتی، چیخ کر اٹھاتی، اور اگر پھر بھی نہ اٹھتے تو سردی کے موسم میں اوپر ہی ڈال کر چلی جاتی. بے شک. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ جن کی ہو گئی یہ تجربہ نہیں ہوئی ہے، ہو جائے گا انشاءاللہ. پریشان کیوں ہو؟ ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا؟
بے شک آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے ہوتا ہے کیا۔ اس سے پہلے تو مت پوچھئے، بڑے بوڑھوں کی کہاوت ہے، یہ وہ لڈو ہے جو کھائے وہ پچھتائے اور جو نہ کھائے وہ للچائے۔ اللہ وجہ کیا ہے پیارے؟ دینداری نہیں، شریعت کا لحاظ نہیں، ملت کے ضابطے اور قانون نہیں۔ اگر میاں شوہر کے، میاں بیوی کے حق کو پہچانے اور بیوی شوہر کے حق کو پہچانے، پیارے گھر میں کبھی انتشار نہ ہو، گھر میں کبھی جھگڑا نہ ہو، گھر میں کبھی فساد برپا نہ ہو۔ عورت کہتی ہے میرے دل نے کہا نہ اٹھا کر پانی پلاؤ، نہ پانی کا برتن رکھ کر چلی جاؤ، بلکہ پانی کا برتن ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھو، شوہر کے بستر کے قریب کھڑے ہو جاؤ، جب آواز دے تب پانی دینا، جب پانی طلب کرے تب پیش کرنا، جب پانی مانگے تب شوہر کی خدمت میں پیش کرنا۔ پیارے وہ خاتون تھی، وہ فاطمہ کی کنیز تھی، وہ ملت کی بیٹی تھی، وہ اسلام کی شہزادی تھی، وہ رابعہ جیسی خاتون تھی۔ قسم رب کعبہ کی، اس نے پانی کا برتن ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا ہے، شوہر کے بستر کے قریب کھڑی ہو گئی ہے۔ 1 گھنٹہ گزرا ہے عورت کھڑی ہے، 2 گھنٹہ گزرا ہے عورت کھڑی ہے، رات کا 1 پہر گزرتا ہے کھڑی ہے، دوسرا پہر تمام ہوتا ہے کھڑی ہے، تیسرا پہر گزرتا ہے کھڑی ہے، رات کا 4تھا پہر آخر ہونے جا رہا ہے، عورت شوہر کے بستر کے قریب کھڑی ہے، قبیر بدل رہی ہے، کبھی دائیں قدم پر ہے تو کبھی بائیں قدم پر ہے، پہلو بدل رہی ہے لیکن کھڑی ہے، دقت اٹھا رہی ہے لیکن کھڑی ہے، پریشانی سہ رہی ہے لیکن کھڑی ہے۔ رات کا آخر پہر گزر رہا ہے، ادھر مسجد کے میناروں سے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم کی صدا مؤذن اللہ کا نقیب بلند کرتا ہے، وہ آواز شوہر کے کانوں میں پہنچتی ہے۔ شوہر نمازی تھا، اذان کے مقدس کلمات نے شوہر کی نیند کو توڑا، شوہر کو اس کے جگایا، اس کے شوہر کو بیدار کیا۔ شوہر کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ پانی کا برتن ہاتھ کی ہتھیلی پر ہے، شریک حیات بستر کے قریب کھڑی ہے۔ شوہر آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شریک حیات میری رفیق محترم تم یہاں کیسی کھڑی ہو؟ اللہ اکبر۔ شوہر نے کہا تھا بیگم اٹھانے آئی ہو، جگانے آئی ہو، نماز کے لیے بیدار کرنے آئی ہو، کیا آپ نے پڑھ لی؟ تو عورت کی آنکھ میں آنسو، اور عورت کہتی ہے سرتاج اٹھانے تو آتی تب جب سو جاتی، جگانے تو آتی تب جب خود سوتی، بیدار کرنے تو آتی جب میں خود لیٹتی۔ کہا مطلب میں گئی کب ہوں آپ کے پاس سے جو اٹھانے آتی، گئی ہٹی ہی کب ہوں جو آپ کو جگانے آتی، سوئی ہی کب ہوں جو میں آپ کو بیدار کرنے کے لیے آتی۔ کہا شریک حیات مطلب کیا ہے؟ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ پانی کا برتن ہاتھ کی ہتھیلی پر ہے، میرے بستر کے قریب کھڑی ہو اور کہہ رہی ہو میں گئی کب ہوں، میں ہٹی کب ہوں، میں سوئی کب ہوں۔ کہا سرتاج رات کا پہلا پہر تھا، اول شام اول رات آپ نے مجھ سے پانی طلب کیا تھا۔ سرتاج میں پانی لینے سراہی پر گئی، سوئے اتفاق کے پانی برتن میں پانی نہ تھا، میں نے رسی لی ڈول لیا، چشمے پر گئی، رات کا سما پانی لے کر آئی، پانی اس برتن میں کیا، ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا، سرتاج آپ کے قریب لے کر پہنچی، آپ کو آواز دیا، دیکھا آپ گہری نیند میں تھے، دوسرا آواز دینا ادب کے خلاف سمجھا، ہاتھ پکڑ کر اٹھانا یہ تہذیب کے خلاف سمجھا۔ میں نے ہاتھ کا بھی پانی کا برتن ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا، میں جب سے لے کر اب تک آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، سرتاج پانی پی لیجئے، پانی پی لیجئے، پانی پی لیجئے۔ قسم خدا کی شوہر کی آنکھیں اشکبار ہوئی، اس نے کہا بیگم اگر آواز سے نہ اٹھاتا، ہاتھ پکڑ کر اٹھاتی، پیر ہلا کر اٹھاتی، اٹھا کر پانی پلا دیتی۔ کہا عقل نے رہنمائی کی لیکن دل نے گوارا نہ کیا، آپ کے آرام میں خلل پڑ جائے۔ شریک حیات پانی رکھ کر جا کر لیٹ جاتی، کیوں زحمت اٹھائی ہے؟ سرتاج عقل نے یہ بھی کہا تھا لیکن طبیعت نے، میرے دل نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ میں پانی رکھ کر چلی جاؤں، میں آپ کی خدمت سے محروم ہو جاؤں، اس لیے دل نے یہی فیصلہ کیا، نہ اٹھا کر پلاؤ، نہ رکھ کر چلی جاؤ، پانی کا برتن ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر شوہر کے قریب کھڑی ہو جاؤ، جب جاگے تب پانی پیش کرنا، جب اٹھے تب پانی پیش کرنا، جب پانی مانگے پیش کر دینا، جب پانی طلب کرے پیش کر دینا۔ سرتاج جب سے لے کر اب تک
کھڑی ہو میرے ہاتھ کی ہتھیلی سے یہ پانی کا برتن اٹھاؤ, ایک گھونٹ پی کر میری خدمت کو پورا کرو اور میرے دل کو تسلی پہنچاؤ. قسم خدا کی اس کے شوہر کی آنکھ میں آنسو تھا, اس نے ہاتھ کو بڑھایا تھا, اس کی ہتھیلی سے پانی کا برتن اٹھایا تھا, اٹھا کر اپنے لبوں سے لگا کر ایک گھونٹ پانی پیا تھا. صبح کا سہانا وقت تھا, صبح کا ٹائم تھا, دعا کی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے صبح کا ٹائم. وہ نوجوان شریک حیات کی ہتھیلی سے پانی کا برتن اٹھا کر ایک گھونٹ پیتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اشک بار آنکھوں کے ساتھ گر گڑا کر عرض کرتا ہے, اے مولا اس بندی نے تیری میری خدمت کا حق ادا کر دیا ہے. اے پروردگار اس خدمت کے صدقے میں میری بیوی کو کشف کی دولت عطا فرما دے, میرے معبود ولایت کی نعمت عطا فرما دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, جشن میلاد النبی علامہ مولانا اخلاق صاحب قبلہ, سرزمین کیچو ٹانڈا. سبحان اللہ. عورت کہتی ہے فرید ادھر میرے شوہر نے دعا کی, سبحان اللہ. کیا بات ہے, اللہ نے مجھے کشف کی دولت عطا کی, سبحان اللہ. ولایت کا سرمایہ عطا کیا. یہ میرے شوہر کی دعا کا اثر ہے, یہ میرے شوہر کی خدمت کا اثر ہے کہ اللہ نے مجھے وقتی کی ولیہ بنا دیا. بے شک سبحان اللہ. کہ غیور مسلمانوں, جب وہ کل کی عورت شوہر کی خدمت کر کے ولیہ بن سکتی ہے تو میرا دل بولتا ہے آج کی عورت شوہر کو راضی کر کے شوہر کی خدمت کر کے جنت کی حقدار بھی بن سکتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات ہے, جواب نہیں ماشاءاللہ. بات بہت لمبی ہو گئی. جس کی آمد کا خطبہ کم و بیش 1,24,000 نبی رسول پڑھتے رہے. سبحان اللہ. 12 ربیع الاول کو بے شک صبح صادق کے وقت آمنہ بی بی کی گود میں طلوع ہوا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بی بی آمنہ فرماتی ہے میرے لال نے دنیا میں آنکھ کھولی, انہوں نے آنکھ کھولی اور میری آنکھوں سے حجابات اٹھے. سبحان اللہ. میری آنکھوں سے پردے ہٹے ہیں. بی بی آمنہ کہتی ہے میں نے ولادت کے وقت, ولادت کے ٹائم, بعد ولادت میں نے اپنے مکان میں بیٹھ کر مکے سے ملک شام میں بیت المقدس کو دیکھ لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پیارے جب پیدائش کا ولادت کا ٹائم آتا ہے تو عورت کو مکان کے سب سے زیادہ محفوظ کمرے میں, سب سے زیادہ پردے والے کمرے میں رکھا جاتا ہے. بی بی آمنہ بھی اپنے محفوظ کمرے رہی ہوں گی, پردے کے کمرے میں رہی ہوں گی. بی بی آمنہ کہتی ہے میرے لال نے جنم لیا ہے, پیغمبر نے دنیا میں آنکھ کھولی ہے اور میری آنکھوں سے حجابات اٹھے ہیں, میری آنکھوں سے پردے ہٹے ہیں. میں نے مکے اپنے شام میں اپنے گھر میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھ لیا, شام کے در و دیوار کو دیکھ لیا, شام کے گلی کوچے بازاروں کو دیکھ لیا. پیارے جب بی بی آمنہ نبی کے صدقے میں, اپنے لال کے صدقے میں, اللہ ان کی آنکھوں سے حجابات اٹھا کر مکے سے شام کے محلات دکھا سکتا ہے. ارے جب بی بی آمنہ مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات دیکھ سکتی ہے تو وہ پیغمبر جن کے صدقے میں ان کی ماں نے اطلاع دیکھا, وہ ہمارا رسول آج مدینے میں لیٹ کر اس دھرتی پر اس بستی میں بیٹھنے والے اپنے غلاموں کو بھی دیکھ سکتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, آمد رسول, جشن آمد رسول, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. محتاج کا جب یہ عالم ہے, مختار کا عالم کیا ہوگا. حضرات کاریگر اپنے کسی کاریگری پر ناز کرتا ہے, پیر اپنے کسی ایک مرید پر ناز کرتا ہے, استاد اپنے کسی ایک شاگرد پر ناز کرتا ہے. میں نے بارگاہ مولا میں عریضہ پیش کیا, معبود زمین تو نے بنائی, آسمان تو نے بنایا, چاند و سورج تو نے بنائے, آبشار تو نے بنائے, کوہسار تو نے بنائے, پہاڑ تو نے بنائے, ساری کائنات مولا تو نے بنائی.
लेकिन तुझे अपनी किसी अब तू अपनी बनाई ही किसी चीज पर नाज है। तो गोया के रब फरमाता है, जमीन बनाई मैंने नाज नहीं किया, आसमान बनाया मैंने नाज नहीं किया, चांदो सूरज बनाए मैंने नाज नहीं किया, जन्नत तो दोज़ख बनाए मैंने नाज नहीं किया, अर्शो कुर्सी बनाए नाज नहीं किया, इलान सा जिन्नो इंसान बनाए नाज नहीं किया, फिरिश्तों को बनाया नाज नहीं किया, पहाड़ों को बुलंदी अता फरमाई नाज नहीं किया, आदम को आदमियत दी नाज नहीं किया, नूह को शुजाअत अता फरमाई नाज नहीं किया, लूत को हिकमत दी नाज नहीं किया, दानियाल को मोहब्बत दी नाज नहीं किया, सुलेमान को सल्तनत दी नाज नहीं किया, यूसुफ को हुस्नो जमाल दिया नाज नहीं किया, मूसा को जाहो जलाल अता किया नाज नहीं किया, ईसा को मसीही अता की नाज नहीं किया। सारी कायनात मैंने बनाई, किसी पर नाज नहीं किया। हाँ, अगर नाज किया है तो मैंने अपने अपने हबीब के भेजने पर नाज किया है, मौत को पैदा फरमाने पर नाज किया है, कायनात के मालिक को मुख्तार की पैदाइश पर मैंने नाज किया है, अपने हबीब के भेजने पर नाज किया है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। कल को सुबह सादिक के वक्त में आया, बेशक बरेली से आवाज आई, सुभान अल्लाह, सुबह तैबा में हुई, पटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, और मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का, और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। एक करब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, और खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक के तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आ गया और रोशन किताब। अल्लाह हमें उसी नूरी जात के सदके में उसी की मोहब्बत में जिलाए और उसी की मोहब्बत में मौत अता फरमाए, उसी के साये रहमत में मौला हमें जगह अता फरमा कर जन्नत का हकदार बनाए। रब्बे कदीर पहले मुझे और बाद में आपको मेरी गुफ्तगू पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मौला करीम मेरे बोलने में सहवन कसदन अमलन अमदन लफ्जन कोई गलती हुई हो उसको अपनी रहमत कामला से माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज से एक बार कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिंदाबाद इस्लाम, जिंदाबाद मसलक की आला हजरत, पाइंदाबाद व मा गलैना।